الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک چلے کا عمل ہے اور انشاءاللہ العزیز ہر جگہ پہ غالب آئیں گے۔ ایک خاص عمل دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ دوستو، ہر عمل کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں اور یہ تو چلہ ہے، اس کے لیے خاص شرائط ہیں، خاص شرائط اور انشاءاللہ العزیز اس کو کرنے سے آپ جو چاہیں گے ہوگا اور جہاں جائیں گے غالب آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک خاص عمل ہے اور یاد رکھیے گا کہ اس چلے کو کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور اگر ان شرائط کو پورا نہ کیا جائے یا شرائط پر عمل نہ کیا جائے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور رجت تو ہوتی ہی ہوتی ہے، اور رجت جب ہو جائے گی تو پھر جو عمل کرتے جائیں گے کوئی عمل اثر نہیں کرے گا، جو بھی کریں گے کوئی بھی عمل اثر نہیں کرے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے جب رجت ہوگی تو جو کریں گے وہ الٹ ہوگا۔ آپ کسی کی محبت کے لیے کرتے ہیں، الٹ ہو جائے گا، خود تڑپتے رہو گے۔ اگر رزق وسیع، رزق کی وسعت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، رزق تنگ ہوتا جائے گا، یعنی ہر کام الٹ ہوگا۔ تو اس رجت ہوتی کیوں ہے؟ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ جب وظائف کی شرائط میں کمی ہو یا وظائف کرتے کرتے جناب علی چھوڑ دیتے ہیں، ناغہ ہو جاتا ہے، یا کوئی اور معاملہ جس کی وجہ سے رجت ہو جاتی ہے، اور پھر رجت جب ہو جائے تو پھر کوئی بھی وظیفہ کرتے جائیں کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو اس رجت کو ختم کرنے کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ رجت کا آخری حل، جس کا لنک بھی اس جناب علی ڈسکرپشن کے اندر، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر ہوگا۔ وہ اگر رجت کا مسئلہ ہے، رجت کا مسئلہ ہے، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی وظیفہ کرو گے وہ کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا۔ اس رجت کی یہ ایک خاص علامت ہے۔ تو آپ رجت کی ویڈیو دیکھیں مکمل شرائط کے ساتھ، پھر اس پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی پھر اس کے بعد ہر وظیفے میں۔ تو یہ جو چلہ میں نے بتانا ہے، اس چلے کی کچھ خاص شرائط ہیں، ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، ہر حال میں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوستو، نماز ویسے بھی مسلمانوں پر فرض ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز میں انسان اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ سے جناب علی ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا، مولا کریم اس سے بھی ملاقات پسند نہیں کرتا، اور جو بندہ رب سے محبت نہیں کرتا مولا بھی اسے محبت نہیں کرتا۔ تو کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم نماز فجر کے بعد 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں۔ دوستو، قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں جادو ٹونے نہیں ہوتے، نحوستیں ختم ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہر قرآن کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ روزانہ کی بنا پہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ کچھ دوست اب آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر صبح قرآن پاک کی تلاوت نہ کر سکیں تو ظاہری بات ہے، اگر صبح نہیں کر سکتے دوپہر کے وقت کریں، ظہر کے بعد کریں، عصر کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں، عشاء کے بعد کریں، جس وقت ٹائم لگے آپ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، لازمی قرآن پاک کی تلاوت کریں، کہ ایک تو شرط بھی پوری ہو جائے گی اور رب تعالیٰ اجر بھی عطا فرما دے گا۔ اور اس وظیفے کی
جناب علی اگلی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کپڑے پاک پہننے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کپڑے پاک رہیں، اور جو آپ چلہ کرنا چاہتے ہیں تو چلے کے لیے روزانہ کی بنا پہ ایک سوٹ ہی مقرر کریں، یعنی کہ جب وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں اس وقت ایک ہی سوٹ مقرر کریں، وہی سوٹ پہن کر آپ بیٹھیں گے، اور روزانہ کی بنا پہ عطر لگا کر بیٹھیں، یہ اس کی شرط ہے۔ اور اگلی شرط یہ ہے کہ جگہ ایک ہی مقرر کرنی ہے، جگہ ایک ہی مقرر کرنی ہے، کہیں پر بھی مقرر کر لیں۔ بالفرض کبھی بہت زیادہ مجبوری ہو جاتی ہے، بالفرض ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر عورتیں کرنی چاہیں تو ظاہری بات ہے مہینے کے درمیان ڈیٹ آ جاتی ہے، مینسز آ جاتے ہیں، یا پھر مرد اگر کوئی کرتا ہے تو روزانہ کی بنا پہ ایک جگہ نہیں ہوتی، ظاہری بات ہے کبھی کبھار مشکل آ جاتی ہے، کہیں کام کرنا پڑ جاتا ہے یا جانا پڑ جاتا ہے، جگہ بالفرض تبدیل کرنی پڑ جائے، ویسے کرنی نہیں ہے روزانہ کی بنا پہ، مجبوری کے تحت اگر کرنی بھی پڑ جائے جگہ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ کار یہ ہوگا پھر مصلی ایک رکھیں، مصلی ایک ہی رکھیں، اسی ایک ہی مصلی، بالفرض کبھی جگہ تبدیل کرنی بھی پڑ جائے تو مصلی اٹھا کر اس جگہ پہ رکھ دیں، یا کہیں جانا پڑ جائے تو مصلی ساتھ لے جائیں، جگہ ایک لازمی ہے۔ اور اس وظیفے کی، اس چلے کی اگلی شرط یہ ہے کہ ٹائم بھی ایک مقرر ہو، ٹائم بھی ایک مقرر کریں۔ بالفرض کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار 5 منٹ آگے یا 5 منٹ پہلے ہو جاتے ہیں، یا 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کا وقفہ ہو جاتے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی زیادہ تر ٹائم آگے پیچھے نہ ہو، وہ بھی اگر اتنا بھی ٹائم کم ہو تو روزانہ نہیں، کبھی کئی ایسا ہو جاتا ہے، ورنہ ٹائم بالکل فکس ٹائم مقرر کرنا ہے، ٹائم بھی ایک، جگہ بھی ایک، اور کپڑا بھی ایک جو روزانہ سوٹ پہن کر بیٹھنا ہے۔ ہاں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ جناب علی کپڑے اور پہنے رکھیں لیکن پاک ہوں۔ اور اگلی شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے، ہر وقت، جس وقت وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لیں، باوضو رہنا۔ اور اگلی شرط اس کی یہ ہے کہ اس کے درمیان روزے لازمی رکھیں، لازمی یاد رکھیں کہ روزے ناغا روزے کے اندر نہیں ہونا چاہیے، لازمی روزہ، جیسے منہ کا روزہ ہے ایسے ہی آنکھ کا روزہ ہو اور ایسے ہی کان کا روزہ ہو، روزہ پکا اور خاص الخاص لوگوں والا روزہ ہونا چاہیے۔ اور اس عمل کی اگلی شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات دور کرتا ہے، صدقہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ آخر چلے پہ بیٹھنا ہے، چلہ کرنا ہے، لازمی صدقہ کرے کہ صدقہ کرنے سے ہی انسان سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ صدقہ اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین یا غریب یتیم مسکین ہیں، ان پہ خرچ بھی کر سکتے ہیں، والدین بہن بھائی پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ صدقہ نافلہ ہے۔ تو مسجد اگر ساتھ زیر تعمیر ہے اس پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، یا دین کی اشاعت کے ادارے ان پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ اب ہمارا دین کی اشاعت کا ادارہ، ہمارا ادارہ، یہ ادارہ یہاں درسگاہ زیر تعمیر ہے اور مسجد کا تعمیراتی کام جاری ہے، کافی سارے خرچ اخراجات ہیں، مسافر طلباء یہاں رہتے ہیں، ظاہری بات ہے انہوں نے روزے رکھنے ہیں اور پھر روزے افطار کرنے ہیں، کوشش کریں کہ اپنے اس ادارے کے ساتھ خصوصی تعاون کریں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کرتا ہے مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اور یہ صدقہ جاریہ ہے، تھوڑا سا بھی آپ اس میں خرچ کریں گے نا، جب آپ قبر میں جائیں گے وہاں اس کا ثواب جب دیکھیں گے تو پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتے۔ یہ وہ راستہ ہے، کوشش کریں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ اب شعبان شریف ختم ہونے والا ہے، آگے رمضان شریف آنے والا ہے، زکوٰۃ کے لحاظ سے اپنے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، صدقہ خیرات کے لحاظ سے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، مسافر طلباء پڑھتے ہیں ان کو روزے رکھوائیں، یہ ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس مقدس کام کے اندر حصہ پانے کے لیے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک کی اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔
کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں. انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی مقدس کام کے صدقے ہی کرم نوازی فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. اور یہ چلہ سورۃ فاتحہ کا چلہ ہے. انشاءاللہ العزیز ہر حال میں کامیابی ہوگی اگر ان شرائط کے ساتھ آپ کریں. ان شرائط کے ساتھ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ چلہ کرنے کے بعد آپ جو بھی کام کریں گے اس پہ غالب آئیں گے. اس چلہ کو کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں نا میرا فلان جگہ پہ رشتہ ہو جائے, انشاءاللہ وہاں پہ رشتہ ہوگا. اس چلہ کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں نا فلان بندہ میرے قدموں میں گرے, انشاءاللہ آپ کے قدموں میں گرے گا, بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس چلے کو کریں. انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی. اور یہ مکمل میں نے شرائط بتائی ہیں. اور یہ چلہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے, ایک تو جب نماز آپ صبح کی پڑھیں گے, فجر کی نماز سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس سورۃ فاتحہ کو یعنی الحمدللہ رب العالمین مکمل سورۃ پاک اس کو 41 مرتبہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان پڑھنا ہے. اور پھر نماز ظہر عصر مغرب عشاء جب پڑھ لینی ہے, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کے وقت اب جگہ مقرر کرنی ہے اور وقت مقرر کرنا ہے. رات کے وقت جگہ اور وقت مقرر کر کے روزانہ کی بنا پہ اس سورۃ فاتحہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اور جب پڑھنے لگے تو یہ شہادت والی انگلی ہے, اس شہادت والی انگلی کے ساتھ آپ ارد گرد دائرہ لگائیں. یہاں سے شروع کیا ہے تو آیت الکرسی پڑھتے جائیں اور لکیر مارتے جائیں اپنے ارد گرد. آیت الکرسی پڑھتے جائیں, لکیر مارتے جائیں, آیت الکرسی بھی ختم ہو اور آپ کی لکیر بھی آ کر ختم ہو. یہ ہو جائے گا حصار. روزانہ کی بنا پہ یہ حصار مار کر اس کے درمیان میں بیٹھنا ہے, اور جب اٹھنا ہے تو آیت الکرسی پڑھ کر اس حصار کی کسی سیٹ پہ ضرب کا نشان لگا دیں اور پھر باہر نکل آئیں. یہ چلہ آپ 40 دن کریں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 40 دن آپ اس چلے کو مکمل کریں, اگر پتھر دل بھی انسان ہے وہ بھی آپ کے قدموں میں گرے گا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.